السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 تا 202 تک مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ پچھلی آیت میں ایک مبلغ اور داعی کی رہنمائی کی گئی کہ وہ اپنی تبلیغ یا دعوت حق جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں کن کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے، کن کن اوصاف پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے تمہیں شیطان بھلائے پھسلائے یا ورگلائے تو ایمان اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو۔ یاد رکھیں، غصہ اور اشتعال بھی شیطانی امور میں ہے، ان سے محتاط رہنا ہوگا۔ یقیناً اللہ والے متقی لوگ شیطان کی چالوں کو بھانپ لیتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں وہ شیطان کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں اور وہ انہیں دوزخ کی طرف پھر گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کبھی آپ کو چوک لگ جائے۔ دیکھیں، اللہ اپنے محبوب سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ محتاط رہیں، اگرچہ شیطان نبی پاک کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملا پھسلا سکتا، کیونکہ گناہ تو نبی کے پاس کے قریب بھی نہیں آتا، بلکہ اللہ آنے نہیں دیتے۔ لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر آپ کو کوئی چوک لگ جائے شیطان کی طرف سے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ دیکھیں، ایک نیک لوگوں کی یہ ایک علامت بھی ہے کہ جب بھی وہ کبھی گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے انسان کمزور ہے، برائی کی طرف اس کا جو نفس ہے بڑی جلدی مائل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی بھی کہیں بھی، اور یہ خاص طور پہ بات ہو رہی ہے تبلیغ کے حوالے سے، کہ کہیں بھی اگر شیطان جو ہے وہ تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے تو جو اللہ والے ہیں نا، وہ فوراً غلطی کا انہیں احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں یہی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا، سب کچھ جاننا ہے، اللہ جانتے ہیں سب کچھ۔ دیکھیں، شیطان کے ورگلانے کے بڑے طریقے، کبھی وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، مشتعل کر دیتا ہے، کبھی وہ ریاکاری کی طرف انسان کا رجحان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اور نہیں ہوتا تو پھر تکبر پیدا کر دیتا ہے، میں بڑا ہوں، مجھے بڑا علم ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، خوش فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، میں تو نیک ہوں۔ تو اس طرح وہ کبھی وہ چھوٹے گناہوں کی طرف بڑھ کے بڑے گناہوں، وہ ہر چال چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ وہ کسی نہ کسی طور پر انسان کو جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں ایک واقعہ میں اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کیونکہ آپ نے جو پہنا ہوا تھا چہرے کے اوپر لوہے کی ذرہ کے ساتھ خول تھا یا جو بھی تھا، تو جب آپ کی چوٹ لگی تو وہ لوہے کا جو تھا ذرہ کہہ لیں یا خول تھا یا وہ آپ کے گال میں جہاں گھس گیا، 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، پھنس گیا، تو صحابہ کرام نے بڑا زور لگا کر اس کو کھینچا اور خون کا فوارہ نکلا۔ انسان تھے نا، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے پھر یہ الفاظ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گئے، کیف یفلح قوم غضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یہ قوم کیسے، حالانکہ آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے کسی کو، لیکن یہ بد دعا سے کم بھی نہیں تھے۔ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہو، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں تبلیغ کے حوالے سے ہی بات کہ میں تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور انہوں نے، ان ظالموں نے میرا چہرے اس کو زخمی کر دیا ہے۔
تو فوراً اللہ کی طرف سے یعنی اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے روکا. ان الذین اتقوا اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کے اندر تقوی ہے نا، ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے، وہ چکنے ہو جاتے ہیں. تو اس یعنی اللہ نے فوراً کہ آپ کی کیا طاقت ہے اس میں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، یہ تو میرے اختیار میں ہے کہ ان کو میں ہدایت دوں نہ دوں. تو یہ بات اللہ نے فوراً ہی نبی کو اطلاع دی. یعنی اللہ جو ہے وہ شرم نے محسوس نہیں کرتے. اللہ کے نبی ہیں، اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے جب یہ بات کہی تو فوراً اللہ نے اس بارے میں نا فرما دیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کسی کے، آپ نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، آپ تو بس پیغام پہنچانے والے ہیں. تو آگے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسہم، جن لوگوں کے اندر تقوی ہے، جب ان کو کوئی برا اذا مسم چھوتا ہے انہیں طائفۃ من الشیطان، شیطان کی باتوں میں سے کوئی بات کوئی چیز چھوتی ہے، یا شیطان کے عمل یا شیطان کی کوئی کارگزاری جو ہے انہیں متاثر کرتی ہے، تو تذکروا چکنے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی جب ان پہ کوئی شیطانی وسوسہ یا کوئی منفی اثرات یا دماغ میں تو اس طرح کی، تو وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر صحیح مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی یوم 100 مرہ. دیکھیں کیسی کیسی باتیں جب قرآن سے ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسی معلومات ملتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی، میرے قلب پر میرے دل پر بھی کبھی پردہ سا حجاب سا آ جاتا ہے. وانی لاستغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، فی یوم 100 مرہ، اللہ سے 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، دن میں بھی استغفار کرتا ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو حجاب کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے نا، وہ ہماری طرح کی ہے، ہماری نوعیت کا نہیں ہے، ہماری اس میں مشابہت نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے دل میں شیطان کا وسوسہ آیا ہم برائی کی طرف مائل ہو گئے. یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو نبی کا رشتہ ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو ہمارے ویسے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، جو ایک حجاب ہے وہ اس میں یعنی اللہ کے ساتھ حضوری میں کے درجے میں کچھ تھوڑا سا پردہ جب آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو یعنی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس کی شدت میں جب کمی تھوڑی سی محسوس کرتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی کو حجاب سے آپ تعبیر کریں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو ایک عام مسلمان کی کیا طاقت وقت ہے، ہم نے کبھی سوچا اس بات پہ؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور دفعتاً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یعنی یہ وہاں فرمایا گیا کہ اللہ والے جو ہیں جب بھی ان پر کوئی غفلت کی چادر شیطان اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی منفی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فوراً اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، دل کی آنکھیں، ایمان کی آنکھیں کھولتے ہیں، اور انہیں احساس ہو جاتا ہے اور فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی شیطان جو ہے ہر وقت ہر انسان کو، نیک سے نیک انسان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں ہر وقت اس سب چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے. اگر وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گھسیٹ کے لے جاتا ہے، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کچھ کمی نہیں، یعنی وہ ان کو گھسیٹ کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی طرح بلم بن باورا جو اس کے بارے میں بڑا عالم اور زاہد تھا، اس کو شیطان نے بھلایا پھسلایا، تو یہ عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن بالآخر شیطان کے نرغ میں آ گیا اور شیطان نے اس کو بلا پھسلا کر پھر اس نے پھر دین سے دنیا کمانی شروع کر دی، دین کو بیچنا شروع کر دیا، اور ہر بات کو گھڑ کے پھر دین کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں اس بات سے بچیے. یہ نہیں کہ میں بہت نمازی ہوں، نیک ہوں، تہجد گزار ہوں، اللہ والا ہوں، اور اسی زوم میں نہ رہیے کہ بھئی میں بہت اچھا ہوں. شیطان سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے. یہ شیطان جو ہے نا،
یہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہیے کہ یا اللہ ہمیں اس کے جو چالیں ہیں ان سے ہمیں بچا، اور یہ کام جو ایمان والے ہیں ان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ یعنی میں نے یہ جو ذکر کیا، یہ بلم بن باورا نامی یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہ بہت عابد، زاہد اور نیک تھا۔ بالآخر یہ بھی شیطان کے نرغے میں آ گیا، اور پھر اس نے دین کو بیچنا شروع کیا، اور غلط راستے پہ، یعنی دنیا میں پڑ گیا، دنیا کمانا شروع کر دیا۔ اور ہمیں آج کے جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو دین سے دنیا کما رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، تو اس کو رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔